مرتبہ میں بیٹھا تھا سادات میں، زیادہ تر سادات تھے، اور ایک سید تو مجھے یہ بھی فرمایا کرتے ہیں، ان کا بڑا احسان ہے، سید محمد انور شاہ صاحب گیلانی سیدرا شریف والے، ابھی کوئی 8-9 روز قبل انہوں نے مجھے فرمایا، میں فون کر رہا تھا تو فرمانے لگے فیضی میاں، میں نے کہا جی، وہ آپ نے فون کیا، اور بچے کو وہ خود فون نہیں رکھتے نا، میں لڑکے کو نوجوان کو بولا کہ بابا اگر پیر صاحب چاہیں تو میری بات کرا دینا، بتا دینا اگر ان کا منشا ہو تو پھر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اسی طرح کہہ دیا نوجوان نے، تو پیر صاحب نے فرمایا فیضی میاں بادشاہ ایسا نہیں کہتے، آپ نے جو کام کیا ہے سادات پر، حضور کا تو اختیار تھا کہ حضور نے فرمایا سلمان منا آل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے، کہتے ہیں میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے اہل بیت سے ہے۔ میں ممبر رسول پر بیٹھ کر عرض کرتا ہوں، یہ اسی کوئی 7-8 روز پہلے کی بات ہے، اسی سید انور شاہ صاحب گیلانی کے بارے میں کوئی 40-45 میری طرح کے چھوٹے موٹے خطیب مسیحوں کے، وہ کہنے لگے جی وہ انور شاہ سے پچھل گیا، لہذا اسی انہوں اہل سنت کوئی خارج کرتے ہیں۔ تو کون خارج کرنے والا ہے؟ خارج اور داخل کا رجسٹر ان کے پاس ہے، تیرے پاس نہیں ہے۔ داخلے اور خارج کا رجسٹر استدراک ارتقاء الغرف میں امام سخاوی نے لکھا ہے کہ ایک وزیر تھا بہت نیک تھا، اس کا نام تھا عیسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، ہر سال وہ خیرات کرتا تھا تو ایک سید آتا تھا اس کو بھی وہ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ سید جو ہے گلی میں لیٹا پڑا ہے، وہ سے جھاگ ہے، ساتھ پانی بکھرا ہے، مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ گزر رہے ہیں اور دیکھ کر آگے جا رہے ہیں، یہ بھی گزرا تو دیکھا، اور سے دیکھا تو یہ تو وہ سید ہے جو میرے پاس آتا ہے اور میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ اچھا اس کی یہ حالت دیکھیے تو پی کر سویا ہوگا۔ پھر وہ آ گیا وقت پر، اس نے خود کام کیا، میں تجھے پیسے اس لیے تھوڑی دیتا ہوں کہ تو پی کر گلی میں بے ہوش دھت پڑا رہے، دوڑنا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس تیرے لیے۔ چلا گیا، رات کو سویا۔ امام سخاوی لکھتے ہیں، امام سعودی نے لکھا ہے، رات کو سویا تو قیامت کا دن ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، سیدہ آپ کی کھڑی ہے، تو کدھر؟ جی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ کس بل بوتے پر؟ مسلمان ہوں، سرٹیفکیٹ کہ میں آپ کو چاہتا ہوں، میں آپ کے حال کو چاہتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں آپ کے ابا کے دین پر ہوں، یہ ہوں سند۔ میں تو ہمارے بیٹے کو روکتا ہے، اگر وہ ایسا ہو گیا تو کیا ہمارے نسب سے نہیں لیا؟ کیا بدعملی جو ہے انسان کو اس کی ذات سے ختم کر دیتی ہے؟ نسب سے ختم ہو جاتا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، صبح ہوئی تو میں نے کہا یہ تو خواب تھا، یہ تو مجھے وارننگ دی گئی ہے، لوگوں کو دوڑا دیا، تلاش کرو تلاش کرو تلاش کرو، خود بھی نکل پڑا۔ کافی مشکل کے بعد وہ تلاش ہوئے، ان کو گھر پر لے آئے، ان کو نہلایا دھلایا، ان کو کپڑے دیے، 5000 دینار یا درہم ہر سال دیا کرتا تھا، اب کی مرتبہ 10,000 پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ 5 بھی نہیں لوں گا، 10 بھی نہیں لوں گا، کچھ بھی نہیں لوں گا۔ پہلے یہ بتلائے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ دھتکارا کیوں تھا اور آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی پہلا آپ قبول فرمائے، آپ یہ نہ پوچھیں، آپ باقی باتیں جانے دیں، آپ یہ قبول فرمائے، آپ کی مہربانی کی۔ نہیں میں نہیں لوں گا جب تک۔ کہنے لگے کہ مجھے خواب میں جو ہے نا ایسا
ایک روایت میں حضور تشریف لائے گا، دیکھیں بھائی یہ بھی ہے یاد، کون تشریف لائے؟ حضور کو نور کو تشریف لائے تھے خواب میں، کہ وہ حضور تشریف لائے، رو پڑا سید دادا، رو پڑا، کہنے لگا میں کتنا برا ہوں، اپنے بابا کریم کو تکلیف دی میں نے، انہیں تیرے پاس آنا پڑا، ہاں ایسا ایسا نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں آپ کے سامنے، اس کی بھی بات مان گئی، ان کی بھی بات مان گئی، تو ترکڑی اٹھاتا ہے، اور بھی شرم کر، اور بھی حیا کر، تکڑی مت اٹھا۔ اسی معاشرہ میں وہ بھی رہتے ہیں، اسی معاشرہ میں بھی ہم بھی رہتے ہیں، یوں دیکھنے کو تو کافر حضور کو بھی بشر بولتے تھے، ہاں وہ حضور کے بیٹے ہیں، حضور کی نسل سے ہیں، جو کچھ بھی ہو تعظیم ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں گدھا جو ہے وہ اس نسل سے ہے جس پر حضور سواری کرتے تو اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور تیرے پاس چند لفظ علم کے آگے اور علم کی وہ جو مولا علی جس کے دروازے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ صرف اور نحو جو ہے یہ مولا علی نے بنائی، صرف نہ پڑھے بغیر آپ کو یہ قرآن پڑھنا، یہ بغیر زیر زبر کے جو لکھا ہوا ہے آپ پڑھ نہیں سکتے، مولا علی کا دیا ہوا علم پڑھتے ہو اور یہ علم پڑھ کر اور گھراتے ہو ان کی اولاد کے سامنے۔ یاد رکھنا میرے استاد صاحب جب ان کے پاس وہ طویل بولتے تھے، استاد صاحب سے سید نہیں تھے، طویل بولتے تھے، ان کے پاس ایک اور میرے استاد تھے، وہ سید، وہ جو سید تھے نا وہ ان استاد سے کے پاس آئے، مجھے کہنے لگے یار تیرا وہ پہلے کا استاد ہے، میرا تو واقف نہیں، تو طویل دیتا ہے تو مجھے ادھر لے جائے۔ میں نے ان کو فون کیا کہ ہم آنا چاہتے ہیں، میرے استاد سید ہیں، انہوں نے مجھے عالم بنایا ہے، کتابیں پڑھی ہیں، آپ نے تو قرآن پڑھایا تھا، وہ آپ سے تقید لینے آئے ہیں، ان کا بیٹا ہے ذرا اس کے لیے۔ تو جب ہم گئے نا تو انہوں نے تمیز دیا، کھانا وانا کھلایا، تو اوپر گئے، نیچے بیٹھے تھے، تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کیوں اس طرح ہاتھ بات کرنا، کیوں تھوڑی اجازت دیں گے میں ذرا۔ وہ گئے تو اچھا یہ بات ہے فجر کی نماز ہم نے ان کے پاس جا کر پڑھی، بچہ 60 کلومیٹر کا فاصلہ کر کے نا تڑپے تہجد کے ویلے ہم اٹھے تو وہاں پہنچے تو نماز پڑھی، نماز کے بعد ابھی سورج ضروری ہوا تو تبھی وہ لے کر دے دیا، اور پھر فوراً کے اوپر ایک رومال لے کر آئے، یہ وہ رومال تھا کہ کل جو طویل لینے والے لوگ آئے تھے تو پیسے دیتے رہے، تو پھر وہ گلے میں سے پیسے نکال کر رومال میں ڈالے گئے، وہ رومال اسی طرح بندہ ہوا اوپر پڑا ہوا تھا، اس کو گنا چنا پیسے کو طے نہیں کیا تھا، وہ پورا رومال لے کر انہوں نے میرے سید استاد کے سامنے رکھا، ایک جملہ سامنے، تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو میں نے آپ کو پیش کرنا تھا، یہ بھی تو فیس تو میں نے لیا ہے، تو فیس نظر آتا نہیں، میں تو اس حساب سے انہوں نے کہا، وہ میرے استاد جو قرآن بھی انہوں نے پڑھایا تھا بوڑھے انہوں نے رو دیے، میاں نعمتیں یوں ملتی ہے ایسے نہیں ملتی ہے، رو پڑے، کہنے لگے سیدہ، سریکی میں کہنے لگے سیدہ اے قرآن تہاڈا، کیا اے قرآن تہاڈا، اے مسیحہ تہاڈا، اے زمین تہاڈی، اے بیت اللہ تہاڈا، اے دین تہاڈا، اے نبی تہاڈا، میں نہ گزارے، اے دین تہاڈی زمین ہے، میں گزارے تہاڈی کھٹی کھا رہا ہوں، وہ سکھو تو کہتا ہے جی عالم نہیں یہ نہیں وہ نہیں، شراب کر سیدہ فاطمہ جن کی عزت و تعظیم و تقریب نبی کر رہا ہے، اور فقط اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اس نسل کی ماں ہے، تجھے اس نسل کی عزت ملحوظ خاطر نہیں ہے، علم پر بقدرہ یہ وہ ہے عصمت جن کے گھر کی لونڈی ہے، تو ان کو خطا پر بولتا ہے۔ عصمت کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے، عزت کیا ہوتی ہے، حق کیا ہوتا ہے، جدھر یہ گئے وہ
جدھر علی ہو حق کو ادھر کر دے. یہ نہیں فرمایا جدھر حق ہو علی کو ادھر کر دے. یہ نہیں فرمایا. فرمایا جدھر علی کے حق کو ادھر کر دے. یہ جو کام کرے وہ دین ہے. جس کو یہ دھتکار دے وہ بے دین ہے. اہل کسا امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے چار جن کے سامنے حضور نے خود کو پانچواں بنایا. جن کے ساتھ حضور نے خود کو پانچواں بنایا. ان چار کو اس پانچویں کی شان سے دیکھو.